सुलेमान अलैहिस्सलाम हारूत मारूत के मुतालिक जादू टूना और मियाँ बीवी की जुदाई हकीकत क्या है, जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 101 और 102। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुरान के अटल असूलों और ज़ाब्तों के बरक्स मजहबी अकायद वज़ा किए गए। इसके लिए मखसूस शख्सियात के मनाक़िब और मजहबी रसूम के फजाइल तराशे गए। मखसूस शख्सियात को खुदाई दर्जा देकर उनसे अकीदत पैदा की गई। मुख्तलिफ शख्सियात और मजहबी रसूम के नाम पर मुख्तलिफ फिरके और मसालिक बनाए गए। सीरत, पैदाइश, शहादत, मौजज़ात, करामात के वाक़या वज़ा किए गए। अल्लाह के कवानीन पर अमल के बजाय अल्लाह की प्रस्तिश का अकीदा दिया गया। हर मसलक ने अपने मजहबी मामलात और प्रस्तिश के मुख्तलिफ शरई तरीके वज़ा किए। इन मुख्तलिफ शरई तरीकों की वजह से फिरके एक दूसरे पर फतवे आयद करने लगे। फतवे देने के लिए हर मसलक ने अपने अपने दारुल फतावा और मुफ्तियान बनाए। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 101। पहले इसका मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक व तायद करता हुआ आया जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो उन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसे पुष्ट डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वलम्मा जाअहुम, और जब आया उनके पास रसूलुम मिन इंदिल्लाही, पैगाम देने वाला अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, सच्चाई मौजूद है उसके लिए जो उनके साथ है। नबज़ा फरीकुम, तो फेंक दिया एक फरीक ने, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी। किताब अल्लाही वराअ ज़हूरिहिम, अल्लाह की किताब, अल्लाह की पाबंदियां वरे कर दिया अपने गलबे से। कअन्नहुम ला यालमून, जैसे कि उन्हें इल्म नहीं है। तो जब उनके पास अल्लाह के नजदीक से कोई पैगाम देने वाला आया, उसके लिए सच्चा करके दिखाने वाला है जो उनके पास है, जो उनके साथ है। तो जिन्हें अल किताब दी गई थी उसे उन लोगों में से एक फरीक ने फेंक दिया। उन्होंने अपने गलबे पर अल्लाह की किताब को वरे कर दिया जैसा कि वो जानते नहीं है। जैसे आज का मुसलमान किताब सामने है और ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह की किताब को मानते हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह की बातें सामने आती हैं तो फिर कहते हैं कि बगैर किसी मिलावट के हम नहीं मानते इसे, क्योंकि मानने के लिए इन्हें सियासता अरबा की जरूरत है। तो फिर ये अल्लाह की किताब को पीछे हटा देते हैं अपने गलबे की वजह से कि हमारा जो फिरका है ना वो बुलंद होना चाहिए, हमारा मसलक जो है ना वो वाज़िह होना चाहिए, या हम जिस फिका से ताल्लुक रखते हैं उसको ऊपर आना चाहिए। तो अल्लाह की जो किताब है ना उसको पीछे कर देते हैं और अपने जो फिरका है उसको आगे कर देते हैं, जैसा कि उन्हें इल्म ही नहीं है, जैसा कि वो जानते ही नहीं है। नाज़रीन, पसे पुष्ट डालने या पीठ पीछे फेंकने से उनके दो रवैयों की तरफ इशारा है। नंबर एक, किसी बात को अहमियत ना देना, और नंबर दो, इस्लाफ की तरफ रुजू करना कि नहीं, जो हमारे इस्लाफ ने कहा है हम उसको देखेंगे, उसको मानेंगे। नाज़रीन, गौर करेंगे क्या ये रविश हमारे अंदर नहीं पाई जाती कि हमने किताबुल्लाह को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है? सिर्फ जब बच्ची की शादी होती है तो उसके सर पे रखने के लिए, या कोई फौत हो गया तो उसके सराहने बैठ के पढ़ने के लिए, सूरह यासीन पढ़ने के लिए, या किसी के कब्र पे पढ़ने के लिए, या कोई फौत हो गया तो साते कुल 40वें बरसियों के लिए मदरसे से बच्चे बुलाए और कुरान पूरा खत्म किया और उन्हें खिला पिला के फारग कर दिया। इसलिए तो क्या ये जो हम काम करते हैं हमने नहीं इसको पसे पुश डाला हुआ? और फिर जब ये सारी एक्टिविटी हम कर लेते हैं तो फिर उसको एक खुशबूदार गुलाफ में खुशबू लगाकर गुलाफ में लपेट कर ऊंची जगह पर रख दिया जाता है कि इसकी बेअदबी ना हो। तो हमने भी इसे पसे पुश डाला हुआ है। जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें हिदायत है, लेकिन उसको समझ के नहीं पढ़ते, उसको सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं ताकि सवाब मिल जाए। और मजहबी पेशवा ने तो और भी काम आसान कर दिया कि छोड़ो यार, ये पूरा कुरान तुम कहाँ पढ़ोगे, तुम ऐसा करो कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लिया करो तो एक कुरान का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। देखा मजहबी पेशवा ने कितनी आसानियां कर दी हैं। ये होता है किताबुल्लाह को पसे पुश डालना। और आगे आयत नंबर 102, और लगे उन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगिरी की तालीम देते थे और पीछे पड़े उस चीज के जो बाबल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर ये बता दिया करते
کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اب دیکھیں روایات کے تحت یہ ترجمہ ہوا ہے، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ اس میں سلیمان کی بادشاہت میں شیطانوں کو بھی لے آئے، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، اور پھر اس میں جادو بھی سکھا رہے ہیں، اور پھر ہاروت ماروت دو فرشتے بھی لے آئے ہیں، اور وہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں۔ پہلے وہ خبردار کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ سکھاتے تھے، اور وہ سکھاتے کیا تھے کہ خاوند اور بیوی میں جدائی کیسے ڈالنی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے نقصان نہیں پہنچتا مگر جو اللہ چاہے۔ اب دیکھیں ساری بات اللہ پہ ڈال دی کہ جس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، سارا قصور اللہ پہ ڈال دیا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی یا وہ پیچھے چلے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو تم پر سمجھ کے پڑا خاص شیاطین نے۔ شیطان کہتے ہیں سرکش کو، اور شیاطین اس کی جمع ہے، تو سرکش لوگ جو تم پر سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی تم سرکشوں کی اتباع کر رہے ہو۔ یعنی وہ سرکش جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم تو دے دیا قرآن میں لیکن اس کی تفصیل نہیں دی، اس کی تفصیل ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ آ جاؤ بخاری کھولو، مسلم کھولو، سیاستہ کھولو، سیاربا کھولو، ان میں تمہیں اس کی تفصیل ملے گی، اور تم ان سرکشوں کو تو مان رہے ہو۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حکم اور تفصیل دونوں دی ہیں، اس کو پڑھو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، لیکن وہ یہاں نہیں دیکھ رہے۔ اور ایسا کب ہو رہا ہے؟ علی ملک سلیمان، ماننے والے کے اختیار پر۔ یہ سلیمان یہاں پر کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے، تو جو ماننے والا ہے نا اس کے اختیارات پر۔ آج بھی جو لوگ مان رہے ہیں دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو آخری اور مکمل کتاب بھی کہتے ہیں، اس کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن جو ان کے سرکش جو ہیں وہ ان کے اوپر جو پڑھ رہے ہیں نا ان کو تو یہ فالو کر رہے ہیں، لیکن خالص اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لے رہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ وما کفر سلیمان، اور جو انکار ہے یہ ماننے والے کا، ولیکن الشیاطین، اور لیکن خاص سرکش، کفروا، اور انہوں نے انکار کیا۔ اصل تو خاص سرکشوں نے انکار کیا ہے، تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، قرآن سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر سرکشی اختیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سرکش کے پیچھے چلنے کی وجہ سے سرکش ہو گئے ہیں، اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ غلطی پر جا رہے ہیں۔ تو کفروا، انہوں نے انکار کیا، یعلمون الناس السحر، وہ علم دے رہے ہیں لوگوں کو باطل کو حق ثابت کرنے کا۔ سحر کہتے ہیں باطل کو حق ثابت کرنا، حق تو قرآن میں موجود ہے، تو یہ جو سرکش ہیں یہ اللہ کی کتاب سے باہر سمجھا رہے ہیں کہ یہ عمل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو دراصل یہ باطل کو حق ثابت کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اسی کا علم دے رہے ہیں۔ اور آگے آگیا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو سامنے آیا اختیارات والوں پر، یہ دو فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملک کا مطلب ہی اختیار ہے، تو انہوں نے ملک کو بادشاہت بنا دیا اور ملکین کو دو فرشتے بنا دیے، کہیں اختیار بھی بناتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے آ رہا ہے اختیارات والوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، تو یہ جو سامنے آ رہا ہے تو اس کا بوجھ اٹھانے کو ہیں صرف افسانے لے کے بیٹھے ہوئے اور افسانوں میں ہی موجود ہیں۔ ہاروت وہ لوگ ہیں جو افسانے میں رہتے ہیں، ماروت وہ جس کے پاس افسانہ جمع ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھ لیں، کہتے ہیں جی کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام آدھی دنیا میں پھیلا ہوا تھا، انہوں نے ایران کو شکست دی، انہوں نے فارس کو شکست دی، تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم آج امریکہ کو شکست دے دو، وہ بھی تو سپر پاور ہے، تم انہیں کہانیوں میں لگے ہوئے ہو۔ تو جو سامنے آ رہا ہے ان اختیار والوں پر، تو یہ اس کا بوجھ اٹھانے کو ہیں، یہ صرف افسانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور افسانوں میں ہی موجود ہیں۔ وما یعلمان من احد، اور جو یہ علم دے رہے ہیں کسی ایک سے بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، یہ کہتے ہیں، انما نحن فتنۃ، بے شک جو ہم ہیں آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم انکار نہ کرو، فیتعلمون، پس یہ تمہیں علم دیتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، چاہے وہ افسانے والے ہوں یا چاہے انہوں نے افسانے اپنے اندر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس اختیار ہوتا تو میں یوں کر لیتا، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، تو دونوں جو کہانی جمع کرنے والے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو یہ تمہیں علم دے رہے ہیں، ما یفرقون بہ، تو جو وہ فرق
فرق کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے، یعنی آپ کے مذہبی پیشوا، آپ کے مولوی، آپ کے پیر، آپ کے امیر، آپ کے پنڈت، آپ کے پادری، یہ فرق کر دیتے ہیں اس کے ذریعے بین المرئی و زوجہ، انسانیت کے درمیان اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے درمیان یہ فرق کر دیتے ہیں۔ وما ہم بضارین، اور نہیں وہ ضرر یعنی نقصان دینے کو، بھی اس کتاب کے ذریعے، من احدن کسی ایک سے، الا باذن اللہ صرف اللہ کا ضابطہ ہے۔ آپ اللہ کی بات کو سمجھ لیں تو اللہ تو آپ کے عمل کے مطابق آپ کو نتیجہ دے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ تمہیں علم دے رہا ہے، ما يَضُرُّهُمْ، نہیں وہ انہیں نقصان دے رہا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ انہیں وہ نفع دے رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، انہیں یہ علم ہو گیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، ضرور جو حاصل کر رہا ہے اس سے، مَا لَهُ، جو ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ، آخرت میں کچھ وجود دینے سے، وَلَبِئْسَ، اور ضرور برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ، جو حاصل کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے، أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسیات، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ علم رکھتے ہوں، یہ کاش وہ علم رکھتے ہوں۔ اور انہوں نے اتباع کی جو سلامتی دینے والے کے اختیار پر سرکشوں نے اسے سمجھ کر پڑھا، اور سلامتی دینے والے نے انکار نہیں کیا لیکن سرکشوں نے انکار کیا۔ وہ لوگوں کو باطل کو حق ثابت کرنے کا علم دیتے تھے اور اختیارات والوں پر نازل نہیں کیا، افسانہ دینے والے اور افسانے میں رہنے والے کے بوجھ اور غلبے سے، اور یہ دونوں کسی کو کوئی علم نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے بے شک جو ہم ہیں وہ ایک آزمائش ہے، بس تم انکار نہ کرو۔ بس وہ ان دونوں کو علم دیا کرتے تھے جو انسانیت اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اس کے ذریعے سے وہ فرق کرتے تھے، اور وہ اس کے ذریعے کسی ایک کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، صرف اللہ کے ضابطے کو، اور وہ جو تمہیں علم دیتے ہیں نہ وہ تمہیں نقصان پہنچاتے اور نہ تمہیں نفع دیتے ہیں، اور یقیناً انہیں علم ہو گیا، ضرور جو انہوں نے اس سے حاصل کیا آخرت میں اس سے کچھ پیدا کرنے کو نہیں ہے، کچھ وجود دینے سے نہیں ہے، اور ضرور برائی ہے جو ان کے نفسیات نے حاصل کیا اگر وہ یہ جانتے ہیں۔ ناظرین تھوڑا سا غور کریں گے تو اس آیت کی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، والسلام۔